والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني سائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم السائم الطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششجہات بھی ہے. حمد و ثنا کے بعد نبی الرحمہ، شفیع معظم، رب کے محبوب، دانہ غیوب، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناز میں اپنی عقیدت و محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، معزز ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہوں اور آپ جو کچھ سنیں، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت میرا کہنا، آپ کا سننا آخرت میں ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنائے. معزز ناظرین کرام، آپ حضرات کے علم ہے رمضان المبارک اللہ رب العزت کا سب سے پسندیدہ مہینہ ہے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت اپنا پسندیدہ مہینہ انہیں عطا فرماتا ہے جن سے اللہ رب العزت پیار کرتا ہے، جن سے میرا رب پیار فرماتا ہے. اللہ رب العزت ان لوگوں کو اپنا پسندیدہ مہینہ عطا فرماتا ہے. سامعین کرام، آپ نے گزشتہ پروگراموں میں رمضان المبارک کی احکامات، فضیلتیں تمام آپ کے گوش گزار علماء کرام نے کی. ناچیز آپ کے سامنے رمضان المبارک کی کچھ فضائل اصلاحی بیان عرض کرنے لگا ہے. سامعین کرام، جیسا کہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کا ایک خاص مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ خاص مہینہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرمایا. رمضان المبارک کے مہینے میں مساجد کی رونقیں بڑھ جایا کرتی ہیں، چونکہ اس رمضان المبارک میں کرونا وائرس کی وجہ سے مساجد کی رونقیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح گزشتہ سالوں ہوا کرتی تھی. لیکن مجھے اور آپ کو یہ یقین ہو جانا چاہیے، مجھ اور آپ کو یہ کام کر لینا چاہیے کہ ہم سب کو اپنے گھروں کو جائے نماز بنا دیں، اپنے گھروں میں عبادت کریں، اللہ رب العزت کے سامنے سرب سجود ہو جائے، اللہ رب العزت کے سامنے گریہ وزاری کرے. اور سامعین کرام، ناظرین کرام، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. اللہ رب العزت یہ ایک مہینہ ہمیں عطا فرماتا ہے اور ہم سے فرشتوں کے ذریعے یہ کہلواتا ہے کہ اے میرے بندو،
آپ کے دل میں نے عبادت کی تازگی اس ماہ رمضان المبارک میں ڈال دی ہے۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میرے ہاں کتنی بار سرب سجود ہوتے ہو۔ آپ نے احادیث مبارک میں سنا ہوگا کہ رمضان المبارک کے فرائض کا اپنا ثواب، سنتوں کا اپنا ثواب، لیکن رمضان المبارک کا ایسا یہ مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے محبوب بندوں سے فرماتا ہے کہ اگر تم رمضان المبارک میں نوافل کرو، نفلی عبادت کرو، اللہ رب العزت تمہاری نفلی عبادت کو فرضیت پر مقبول کر دے گا، یعنی تمہیں فرض نفلی عبادت کا ثواب تمہیں فرض کے طور پر عطا فرما دے گا۔ سامعین محترم، یہاں تک اللہ کی رحمت ہم مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا میری رحمت تو مسلمانوں کے لیے وسیع تر وسیع ہے۔ جتنا مسلمان میری طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں مسلمان کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے محبوب ہوں، میں اپنے بندے کا اور محبوب ترین بن جاتا ہوں۔ سامعین کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 ایسی خاص چیزیں رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے کہ اس سے پہلے وہ چیزیں کسی بھی امت کو نہیں عطا فرمائی گئی۔ یعنی رمضان المبارک آپ کے علم میں ہے گزشتہ جو امتیں تھی انہیں بھی عطا کی جاتی تھی، ہمیں بھی رمضان المبارک عطا کیا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اتنا کرم فرمایا۔ سامعین محترم، حدیث شریف عرض کرنے لگا ہوں، ناظرین کرام حدیث کو غور سے سماعت فرمائیے گا اور حدیث کو سماعت کر کے اپنے ذہن میں محفوظ کر کے لوگوں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ پہنچائیے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 ایسی خاص چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے میری امت کو، یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آئیے وہ 5 ایسی کون سی خاص چیزیں ہیں، نوٹ کیجئے گا وہ 5 ایسی خاص چیزیں، اور کوشش کیجئے گا کہ وہ 5 چیزیں آپ کے ذہن میں بالکل سما جائے اور آپ اللہ رب العزت کا شکر بجانب ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اللہ عز و جل روزہ دار کی طرف نظر رحمت عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے روزہ دار کی طرف، جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ رب ہے، وہ رحمت کی نظر عطا فرماتا ہے روزہ دار کی طرف۔ دیکھیے گا، ہمیں اگر کوئی بڑی شخصیت ہماری طرف نظر کرتا ہے تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں، ہماری فیلنگ ہی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اللہ عز و جل روزہ داروں کی طرف نظر رحمت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، دوسری کون سی خاص چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شام کا وقت ہو جاتا ہے، روزہ دار کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے، جو بو آتی ہے، اللہ رب العزت اس بو کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ خوشبو عزیز ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے گا، دوسری خاص چیز وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شام کے وقت روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، اللہ رب العزت کو وہ بو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ سامعین کرام، کیا بات ہے! اللہ رب العزت کو ہماری ہر ادا رمضان المبارک میں پسند ہے۔ سامعین کرام، تیسری بات یہ ہے کہ فرشتے دن رات روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں علماء کرام کے پاس، بہت اچھی بات ہے، ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ آپ ہماری حق میں دعا کیجئے گا، لیکن آئیے روزہ دار کی خوش قسمتی دیکھیے اور روزہ دار کی خوش قسمتی پر ناز اور اشک کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے معصوم جو ہیں، معصوم عن الخطا ہیں،
سب چیزوں سے پاک ہیں، فرشتے دن رات روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتوں کا ہاتھ اٹھا ہوا ہو اور ہم گنہگار خطا کار کے لیے دن رات دعائیں مغفرت ہو تو کیا بات ہوگی۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اسی طرح فرشتے ہمیں وقت دن رات ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ چوتھی خاص چیز، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، اے جنت میرے نیک بندوں کے لیے، میرے روزہ داروں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کے مشقتوں سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ چوتھی چیز غور سے سماعت فرمائیے گا کہ اللہ رب العزت جنت کو حکم فرمائے گا۔ حکم کرنے والا کون ہے؟ مالک ہے، بادشاہ ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جس کے میں اور آپ محتاج ہیں۔ وہ اللہ جنت سے حکم کرے گا۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی خوشنودی، اللہ رب العزت کی رضا کو پالیں۔ تو سنیے گا، اور روزہ دار کی خوش نصیبی چوتھی چیز کیا ہے کہ اللہ رب العزت جنت کو حکم فرمائے گا کہ میرے نیک بندوں کے لیے، میرے روزہ داروں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کے مشقتوں سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، ناظرین کرام، پانچویں اور آخری چیز جو خاص چیز تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان کی آخری رات آ جائے، جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل تمام روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پانچویں کتنی خاص چیز ہے، جب رمضان المبارک کی رات آتی ہے اللہ رب العزت تمام روزہ داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جس رات تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، کیا وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اسے مزدوری عطا کر دی جاتی ہے؟ تو اسی طرح اللہ رب العزت کہ ہاں جب ہم پورے 29 دن روزے کے ساتھ تمام عبادات کو مکمل کر لیں، آخری رات اللہ رب العزت ہمیں اپنے انعام سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث، جس میں مسلمانوں کو، صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان لوگوں کو جو روزہ دار ہوتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کا اہتمام کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، گناہوں سے خود کو بچاتے ہیں، اور پریکٹیکلی جب اللہ رب العزت ہماری فطرت میں عبادت کی تازگی لے آتا ہے اس مہینے میں، یہ مہینہ اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے اندر ایک فطرت آ جاتی ہے، دلوں میں ایک تازگی آ جاتی ہے۔ اب غور کیجئے گا، جیسے رمضان المبارک آتا ہے تمام لوگ، تمام دنیا کے بسنے والے لوگ مسجدوں کی طرف بھاگ دوڑتے ہیں، اللہ کے ہاں سرب سجود ہو جاتے ہیں، ایک رونقیں ہو جاتی ہے، صبر اور تحمل کا مہینہ ہوتا ہے، لوگ کتنی مشقتیں، پیاس، بھوک برداشت کر کے بھی اللہ رب العزت کے ہاں شکر بجانب لاتے ہیں، سرب سجود ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے۔ اور آپ کبھی غور کیجئے گا، روزہ دار کے صبر کو آپ دیکھیے گا، یہاں پر صبر کی بات اس لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے، کیونکہ صبر ہم بہت کم جگہ پر ہم صبر کر لیتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا صبر آپ دیکھیے گا، آپ نے غور کیا ہوگا، آپ کا روزہ ہوتا ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، آپ کے اوپر بہت پیاس کی شدت ہوتی ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہوتا ہے، تمام مشروبات رکھی ہوئی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن آپ ان تمام مشروبات کو دیکھ بھی لیتے ہیں، لیکن ان مشروبات کو چھوتے نہیں ہیں، ان کو پیتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟
کہ اللہ نے آپ کو منع فرمایا ہے، جبکہ حلال چیز ہے وہ. غور کیجئے گا، پانی، مشروبات، تمام چیزیں حلال ہیں، وہ آپ پر حلال کر دی گئی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے صبر کرنے کا. ہم اس صبر کو اپنے اوپر سما دیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اس صبر کی جزا پھر وہ دیتا ہے کہ کہتا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے اور میں تمام رمضان المبارک کے آخری رات کو تمام روزہ داروں کی مغفرت کر دیتا ہوں. تو سامعین کرام، کتنا اللہ رب العزت کا ہم پر رحمت، کرم اور شفقتیں ہیں. اللہ رب العزت کی رحمت میں کوئی کمی نہیں. ہم غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنے انعامات سے نوازا ہے. ہمیں اللہ رب العزت نے سننے کی قوت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے دیکھنے کی قوت عطا فرمائی ہے، چلنے کی قوت عطا فرمائی ہے، حرکتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کنورٹ ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو کیا اللہ رب العزت جو ہمیں یہ ایک مہینہ دے دے تو ہم اس ایک مہینے میں اللہ رب العزت کا سر بسجود ہو کر عبادت کرنا، گریہ آزاری کرنا، یہ ہمیں توفیق نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے عبادات میں، اللہ رب العزت کے احکامات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات میں اپنے اندر تمام چیزیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پابند کر کے وہ پھر رمضان المبارک کے بعد بھی اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارتے ہیں. سامعین کرام، ہونا یہی چاہیے. رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہماری روح میں ایک تازگی ڈال دی جاتی ہے، ہماری فطرت میں ایک عبادت کی تازگی ہو جاتی ہے، تاکہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اللہ رب العزت کا شکر بجا لائے. اور رمضان المبارک میں مسلمانوں کے مذہبی جذبات میں جو تازگی آتی ہے اور عبادات کی طرف شوق بیدار ہو جاتا ہے. رمضان المبارک اللہ رب العزت کے قدرت کا ایک انوکھا اور نرالا فیضان ہے. ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا ایسا نرالا فیضان ہے رمضان المبارک، جس میں علم و عرفان، خود آشنائی اور خدا شناسائی کی موسلادھار بارش ہوتی ہے. رمضان المبارک میں یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو دین سے وابستہ رکھنے کے لیے رمضان المبارک کے موسم کا شاندار استقبال ہوتا ہے. یہ اسلام، یہ مہینہ اسلامی سال کا 90واں مہینہ ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی روزوں کی فرضیت کا حکم شعبان المعظم 2 ہجری میں آیا. اس طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے رمضان المبارک کی یہ تربیت عطا فرمائی، اور رمضان المبارک میں لوگوں نے ماہ صیام کو عبادات سے لطف اندوز ہو کر اللہ کے ہاں سرب سجود ہوئے. اب صورتحال ایسا ہے کہ رمضان المبارک میں حالت روزہ میں کئی مواقع، لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ کئی مواقع ایسے میسر آتے ہیں کہ ایک طرف بھوک، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک طرف بھوک، پیاس کی شدت، تو دوسری طرف آپ کی آنکھوں، آپ کی نظروں کے سامنے لذیذ اور خوش ذائقہ دار کھانے، ٹھنڈے مشروبات، سب کچھ موجود ہوتا ہے. آپ اکیلے بھی ہوتے ہیں، حالت خلوت میں ہوتے ہیں، بظاہر آپ کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، دل میں کھانے کی خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہاتھ کھانے اور پینے کی طرف بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عین اسی وقت روزہ دار کا ذات باری تعالی پر غیر متزلزل ایمان اور یقین آڑے آ جاتا ہے. اس کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے، اسے جھنجھوڑ کر بتاتا ہے کہ تجھے وہ ذات دیکھ رہی ہے، تجھے رب لم یزل دیکھ رہا ہے. وہ شخص، تجھے وہ ذات دیکھ رہی ہے جو تیری شہ رگ سے بھی قریب تر قریب ہے. دل کی دھڑکنوں سے ایک آواز آتی ہے اور نادیدہ سی قوت اسے کھانے پینے سے روک دیتی ہے
کہ حالت روزہ میں، لہٰذا اس وقت یہ عمل کہ تو حالت روزے میں ہے، لہٰذا اس وقت اگر تو یہ عمل کرے گا تو یہ تیرے لیے حرام ہے، کیونکہ تیرا مالک حقیقی اس سے اجتناب کرنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ سامعین کرام، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے جب تک روزے کی ٹائم اور مدت ختم نہیں ہوتی۔ یہی کیفیت قلبی جو دل میں نیکی کا جذبہ اور تڑپ پیدا کرتی ہے۔ اور ناظرین کرام، روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عبادت کی تڑپ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو حصول تقوی سے تعبیر کی جاتی ہے۔ یہی روزہ جو حصول تقوی ہے، یہی آپ کے روزے کا اصل حقیقی معنوں میں آپ کو روزے کی جو حاصل ہوتی ہے وہ آپ کا تقوی ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں آیا، بخاری میں بھی اس کو ذکر کیا گیا، مسلم میں بھی ذکر کیا گیا، نسائی میں بھی اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا، ریاض الصالحین میں بھی ذکر کیا گیا کہ ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اولاد آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، اولاد آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کا۔ روزے کا جو بھی وہ عمل کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہوتا ہے۔ سامعین کرام، ایک مختصر سا وقفہ، اس کے بعد آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کی گفتگو ہو رہی تھی۔ رمضان المبارک سعادت و برکت و رحمت و مغفرتوں کا مہینہ ہے، اور امت مسلمہ کو اس مہینے کا حق ادا کرنے اور وہ عبادت جو اللہ اس رمضان المبارک اللہ رب العزت جو اس رمضان المبارک میں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ عبادت جو اللہ کو پسند آ جائے، اللہ رب العزت ہمیں وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ رمضان المبارک امت مسلمہ کے لیے برکت و سعادت و مغفرت اور کامیابیوں والا مہینہ ہے، اور لوگ دینی اعتبار سے رمضان المبارک کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ گھروں میں مہینے بھر کی اشیاء خرد و نوشت فروخت کر کے لاتے ہیں، اور جب خریداری بھرپور ہو جاتی ہے تو لوگ رمضان المبارک میں اپنی دسترخوان کو مزید وسعت اور برکت والا بنا دیتا ہے، اپنی دسترخوان کو مزید وسعت بنا دیتا ہے، وسعت والا کر دیتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، رمضان المبارک میں چھوٹے سے چھوٹا غریب شخص ہی کیوں نہ ہو، لیکن رمضان المبارک کی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس غریب کے دسترخوان کو بھی وسیع کر دیتا ہے اور وسیع تر کر دیتا ہے، ہماری دلوں میں کشادگی لے آتا ہے، ہر شخص سخاوت کا پیکر بن جاتا ہے، ہر شخص اللہ رب العزت کے تمام انعامات کو اپنے دلوں میں سمیٹ لیتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہمارے دسترخوان کتنے وسیع تر ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دسترخوانوں کو مزید وسعت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ صرف اور صرف رمضان المبارک کا بابرکت مہینے کے صدقے ہوتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوا ہوگا کہ دسترخوان اتنا وسیع نہیں ہوتا، ہر کوئی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنا اپنا کھانا لے کر اپنے اپنے رومز میں چلے جایا کرتا ہے اور کھا لیتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ اتحاد، اتفاق، برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے کہ رب تعالی ہمیں ایک سورج غروب ہونے تک غروب ہو جائے، مغرب کا ٹائم ہو جائے، اللہ رب العزت ہمیں ایک دسترخوان پر اتفاق اتحاد سے بٹھا دیا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے انعامات مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے، اور پھر حکم باری تعالی اور صدا بلند ہوتی ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور مسلمانان اسلام اللہ رب العزت کے ہاں اتنے مقبول ہو جاتے ہیں کہ وہ روزہ افطار کر لیتے ہیں۔
تو سامعین محترم یہ تو رمضان المبارک کی سعادتیں اور برکتیں ہوئی۔ ہم نے بریک سے پہلے یہ بات کی کہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کو کیا کیا انعامات دیے جاتے تھے۔ اب وہ انعامات کو ہم پریکٹیکل طور پر دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا رمضان المبارک میں ہمارے خشوع اور خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم اللہ کے ہاں سرب سجود ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سے گریہ وزاری کر کے ہم دعائیں کرتے ہیں، اپنے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے گا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو مسلمانوں کا سب سے پسندیدہ جو عمل ہوتا ہے، اللہ کو وہ عمل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں مسلمان اللہ رب العزت سے کچھ مانگے۔ رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اے میرے محبوب بندے، تو مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کرنے والا ہوں، میں عطا کروں گا تجھ سے، تو مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ سامعین محترم، رمضان المبارک تو اللہ رب العزت کے انعاموں میں سے ایک انعام ہے، اللہ رب العزت کے پسندیدہ ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو اس رمضان المبارک کے لمحات کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم ہے کہ پچھلے رمضان المبارک کو اگر آپ دیکھیں تو ایسے لوگ اس رمضان المبارک جو ہمیں نہیں ملے، ہم سے بچھڑ گئے، وہ اس دنیا میں اب نہیں رہے۔ اور یا آپ اس رمضان دیکھ لیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے گا اس رمضان المبارک کو کبھی ضائع مت ہونے دیجیے گا۔ وہ لوگ جو پچھلے رمضان میں آپ کے ساتھ افطار پہ، دسترخوان پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، وہ آج آپ کے درمیان موجود نہیں ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ پچھتائیں، آپ کو بعد میں پچھتاوا آئے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے، یہ مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے۔ جتنے بھی دن رہ گئے اللہ رب العزت کے ہاں اس مہینے کی عبادتوں سے ہم لطف اندوز ہو جائیں۔ آپ کو میں ایک بار پھر یہ بات بتاتا ہوں اور بار بار بتاتا چل رہا ہوں آپ کو کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں ہماری ایمان میں تازگی پیدا کر دیتا ہے، ہمارے یقین کو پختہ کر دیتا ہے، ہمارے عمل میں تازگی لے آتا ہے۔ ہم جو عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت کے ہاں وہ عمل ہمارا محبوب ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ایک پابند کیا ہوا ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں ہر روزہ دار، ہر مسلمان کا اس رمضان المبارک میں عبادت کی طرف ایک جستجو بڑھ جاتی ہے۔ آپ کا خیال ہوتا ہے ایک مسلمان عام طور پر رمضان المبارک، ماہ رمضان کے الگ مہینوں میں کیسا ہوتا ہے اور یہ تبدیلی کیسے واقع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک دن پہلے رمضان جب نہ ہو بندہ کیسا ہوتا ہے، اور جب ایک دن گزرنے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، صبح سویرے سحری کے بعد نماز فجر میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجدوں کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں، تمام مساجدیں بھر دی جاتی ہیں۔ یہ ایک تازگی ہے عبادت کی جو اللہ رب العزت فطرتاً مسلمانوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے اور شیطانوں کو جھڑک دیتا ہے، شیطانوں کو قید کر دیتا ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں۔ سامعین کرام، یہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہم اپنے گناہوں کو کیسے بخشوائیں، ہم اپنے گناہوں سے کیسے بچیں، آگے کی زندگی ہم اپنے لیے کتنے احسن انداز سے گزار سکتے ہیں۔ ہمیں اس رمضان المبارک میں یہ غور و فکر کرنا ہے، یہ پلاننگ کرنی ہے کہ ہم رمضان المبارک میں ایسا کیا کریں۔ اب دیکھیں رمضان المبارک کے علاوہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کا کلام قرآن مجید جو قیامت کے دن ہمارا شفاعت کرے گا، رب تعالیٰ سے ہماری شفاعت کے لیے آ کر ہماری شفاعت اور فرمائش کرے گا کہ رب تعالیٰ اس بندے کو بخش دیجئے، یہ تو دنیا میں اپنے ہاتھ سے مجھے پھڑا کرتا تھا، اپنی نظریں میری اوپر ہوتی تھی، اس کی نظریں کبھی گناہ کی طرف نہیں گئی، اس کی نظریں کبھی غلط کام کی طرف نہیں گئے، اس کی نظریں آئیں تو قرآن مجید کہے گا کہ میری طرف اس کی نظریں پھڑی، تو رب تعالیٰ اس بندے کو بخش دیجئے گا۔ یعنی قرآن ہماری شفاعت کے لیے رب تعالیٰ سے گزارش کرے گا۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے قرآن۔ سامعین محترم، ہم رمضان المبارک کے علاوہ قرآن کو نہیں پڑھتے۔ آئیے اس رمضان المبارک میں ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کو پڑھیں۔ سب سے اہم بات، لوگ کہتے ہیں
ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، بالکل پڑھتے ہیں، ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن ہم قرآن مجید کا معنی اور مفہوم بھی سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے میں عرض کرتا ہوں، ناظرین آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن اصل میں پڑھنا وہ ہے، آپ ایک رکوع قرآن کا پڑھیں، لیکن ایک رکوع کو اس انداز میں پڑھیں، اس احسن انداز میں پڑھیں کہ آپ کا وہ ایک رکوع آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے اصلاح کے لیے کافی ہو۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید آپ یہ پریکٹیکل طور پر آپ دیکھ لیجئے گا۔ ابھی آپ قرآن اٹھائیں، آپ کو یہ بات ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر شخص کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اگر آپ کسی بھی معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو اس کا حل نہیں پتہ، اس کا حل نہیں آتا، آپ گھبرائیے گا مت، غور سے سماعت فرمائیے گا میری بات۔ کسی بھی معاملے میں آپ پھنسے ہوئے، گھبرائیے گا مت، جائیے وضو کیجئے، اللہ رب العزت کا پاک کلام لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو کھولیے، کہیں سے بھی آپ کھولیں، وہ جو مسئلہ ہے، جو معاملہ ہے، جو آپ کا حل کی طرف نہیں جا رہا، جو آپ کا وہ معاملہ حل نہیں ہو رہا، آپ وہ دل میں رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کو کھولیں، ٹرانسلیشن والا قرآن ہو آپ کے سامنے، آپ قرآن مجید کی کوئی بھی آیات جہاں سے کھل گیا وہاں سے آیات پڑھیں، وہ آیات جب آپ تلاوت کریں گے اس کا ترجمہ کریں گے، یقین جانیں اللہ رب العزت نے اس آیات میں آپ کے لیے آپ کے معاملے کا حل نکالا ہوا ہوگا۔ ایوری پرابلم ہیو دا سولوشن، ہر مشکل کا، ہر پرابلم کا ایک سولوشن ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا جو معاملات ہیں، جو پرابلمز ہیں، اس کی سولوشن صرف اور صرف اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں رکھا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، اب میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا پروگرام کے آخری حصے میں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے اس رمضان المبارک میں، اور ہم پریکٹیکل طور پر جب وہ تمام معاملات کر لیں گے اس کے بعد ہم اس معاملات کو ماہ رمضان کے بعد کیسے امپلیمنٹ کریں گے اپنے اوپر۔ سب سے پہلے چیز قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، بھلے وہ آپ ایک رکوع کریں لیکن اس انداز سے کریں کہ آپ اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو آپ بدل دیں۔ عبادت کا مزہ تب ہے جب آپ میں لوگ تبدیلی دیکھیں، آپ کا دل آپ سے مطمئن ہو جائے، خیال ہے نا آپ کا دل آپ سے مطمئن ہو جائے، یہی عبادت کا مزہ ہے۔ سب سے پہلی چیز قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ہم سے نماز نہیں چھوٹتی، اور اگر چھوٹے تو ہم بڑے بدبخت ہوں۔ جس کی نماز نہیں چھوٹتی وہ سب سے بڑا خوش نصیب ہے۔ رمضان المبارک میں اپنی نمازوں کو ایسے پریکٹیکل طور پر اپنے ساتھ باندھ لیں کہ رمضان المبارک کے بعد بھی نماز کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں وہ ہم نے ہر حال میں پڑھنی ہے۔ یہ ہو گیا قرآن، نماز، اس کے بعد صدقہ۔ اپنی زندگی میں صدقے کو امپلیمنٹ کر دیں۔ صدقہ یہ نہیں کہ آپ نے کسی غریب کو 10 روپے 100 روپے دے دیے، نہیں، صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی مسلمان کے سامنے ایک دفعہ نظر مسکراہٹ کر دیں۔ مسلمان آپ کے سامنے آ گیا، آپ اس کو نظر سے ایک دفعہ مسکرا کر دیکھ لیں۔ جس کو آپ مسکرا کر دیکھیں گے اس مسلمان کے دل سے آپ کے لیے ایک دعا نکلے گی کہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں صدقے میں آتی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کے علم میں ہے۔ صدقہ، قرآن، روزہ، صدقہ، 3 چیزیں ہو گئی۔ سب سے اہمیت والی چیز، اگر آپ کو خوش اخلاق بننا ہے تو آپ یہ نہ دیکھیں میری کل اس سے لڑائی ہوئی، اس سے لڑائی ہوئی، اس کو سلام نہیں کروں گا، اس کو سلام نہیں کروں گا۔ آپ اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لیں کہ آپ ہر شخص کو جب بھی گزریں، ہر کم تر سے کم تر شخص کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، یہ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ ہم نے یہ 4 کام رمضان المبارک میں کر دیے۔ جب یہ رمضان المبارک میں ہم نے یہ 4 کام پکے کر لیے، اس کے بعد اس 4 کاموں کو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد امپلیمنٹیشن کے طور پر ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے، تو آپ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں گے رمضان المبارک کے بعد بھی،
اور یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ 5 وہ خاص چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی، جو پروگرام کے شروع میں میں نے آپ لوگوں سے عرض کی، اور یہ 4 ایسی چیزیں ہیں جس کو اگر آپ کر لیں تو اللہ رب العزت آپ کو، آپ کی زندگی کو تبدیل فرما دے گا۔ یاد رکھیے کہ انسان کی زندگی کا سب سے خطرناک جو مرحلہ اور لمحہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پر کمزوریاں، غلطیاں اور گناہ بری زندگی انسان کا معمول بن جائے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے یہ کہ انسان نیکی سے محبت کرے، برائی سے نفرت کرے، اور جو نفرت کرے اس کا احساس اور شعور رکھے، کہ نہ ہو کہ گناہوں سے نفرت تو کرے لیکن احساس اور شعور کو کھو بیٹھے۔ ایسا نہیں کرنا۔ جب آپ اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لیں اور گناہ کو اس لیے نہیں چھوڑیں بلکہ گناہ کو اس لیے چھوڑیں، گناہ سمجھ کر اسے بھول جائیں، اسے چھوڑ دیں۔ اکثر یہ بات آپ سنتے ہیں کہ گناہ سے نفرت کرے، گنہگار سے نفرت نہ کرے۔ گناہ ایک برا عمل ہے، لیکن جو شخص گناہ کر رہا ہے وہ برا نہیں ہے، اس سے نفرت نہ کرے، اس کے گناہ سے نفرت کرے۔ جب آپ اس کے گناہ سے نفرت کریں گے اس میں 2 فائدے آپ کو ہوں گے۔ ایک، آپ اس گناہ کو گناہ سمجھ کر اس گناہ کو چھوڑ دیں گے۔ دوسرا، جب آپ اس شخص سے، گناہ گار سے، اس وجہ سے نفرت، گناہ کرنے کی وجہ سے نفرت کریں، آپ اس کی گناہ سے نفرت کریں، اس شخص سے نفرت نہیں کریں گے، تو کیا پتہ وہ شخص آپ کے اس عمل کو دیکھ کر اتنا خوش ہو جائے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہ والا معاملہ ہو جائے، اور وہ شخص آپ کی وجہ سے اپنی زندگی بدل ڈالے اور گناہ کو چھوڑ دے۔ تو نفرت کو شعور اور احساس کے ساتھ چھوڑنا ہے، اور گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دینا ہے۔ اور جب گناہ ہو جائے، آپ سمجھے کہ گناہ ہو گیا، تو اس کے فوراً بعد اس گناہ پر تائب ہو جائیں، اللہ رب العزت کے ہاں سر بسجود ہو کر اس غلطی کا اجتناب کر کے اس غلطی سے معافی طلب کریں، اور اصلاح کی توفیق آپ کو اللہ رب العزت پر نصیب فرمائے گا۔ اور جب آپ توبہ کریں گے اللہ رب العزت آپ کے اس توبہ کو پسند فرمائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص توبہ کرنے والا ہوتا ہے، توبہ کر لے گویا وہ ایسا ہو گیا کہ اس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا۔ تو توبے کو اپنا معمول بنا لے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح ورد کرتے رہیں، اور جب توبہ آپ کا معمول بن جائے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں اب آپ مقبول ہونے لگے ہو۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب آپ یہ تمام عبادات، نوافل، جھوٹ سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، تکبر سے بچنا، غرور سے بچنا، دوسروں کو کم تر سمجھنے سے بچنا، ایٹیٹیوڈ دکھانا، یہ سب جب آپ ختم کر دیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ میرا یہ پروگرام یاد رکھیے گا، یہ تمام چیزیں جب آپ ختم کر دیں تو اللہ رب العزت آپ میں اور آپ خود اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کتنا بدل دیا۔ اللہ رب العزت کے احکام پر جب آپ عمل کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کو بدل دے گا، آپ کے معاملات بدل جائیں گے۔ سامعین محترم، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ روزہ صرف اس شخص کا اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جو رمضان المبارک میں اپنی ذات، اپنے گھر، اپنی بیوی، بچوں، کاروبار، معاملات اور معمولات کی اصلاح کر لے۔ یہ نہ ہو کہ ایک شخص روزے سے ہو، روزہ دار ہو، ناپ تول میں کمی کرے، ایک شخص روزے سے ہو جھوٹ بولے، یہ نہیں چلے گا۔ ایک شخص روزے سے ہو اپنے والدین کی نافرمانی کرے، ایک شخص روزے سے ہو اپنی بیوی بچوں کو ستائے، ایک شخص جو روزے سے ہو اپنے کاروبار، اپنے معمولات میں اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام کی ہوئی ہو وہ کر لے، تو وہ اپنے روزے کی قابل قبولیت کو نہیں سمجھے گا۔ اللہ کے ہاں اس شخص کا روزہ قابل قبول ہے جو شخص روزہ دار ہو کر اپنے بیوی، بچوں، والدین، کاروبار،
معاملات اور معمولات کی اصلاح کر لے، یہ سب سے خوبصورت ترین بات ہے رمضان المبارک میں۔ اصلاح کے لیے رمضان سے زیادہ اچھا اور بہتر مہینہ کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ اللہ رب العزت فطرتاً نفس مسلم میں، فطرتاً انسان کے نفس میں عبادت کی تازگی لے آتا ہے، تو رمضان المبارک بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے کہ ہماری اصلاح کے لیے رمضان المبارک اللہ رب العزت ہم پر یہ مہینہ بھیجتا ہے۔ اور اصلاح کے لیے رمضان سے زیادہ اچھا مہینہ اور بہتر مہینہ کوئی بھی نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں جہاں نزول قرآن اور گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، وہاں یہ اسلامی تہذیب کا مظہر، اخوت، ہمدردی، ایثار و قربانی، جود و کرم، صبر و تحمل اور افراد و معاشرے کے اصلاح کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان المبارک ایثار، قربانی، ہمدردی، ان تمام چیزوں کو نچوڑ کر جو چیز بنتی ہے وہ رمضان المبارک ہوتا ہے، اور اصلاح رمضان المبارک کا مہینہ کہلایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، جب انسان رمضان المبارک میں سحری سے افطاری تک کھانے پینے، فواحش، منکرات سے بچتا ہے تو اس میں صبر اور تحمل پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، سحری کرتے ہیں، سحری کے فوراً بعد ہمارا جو دل ہوتا ہے وہ فواحش اور منکرات کی طرف نہیں جاتا۔ کوئی شخص خود سے یہ تصور نہیں کر سکتا کہ روزے دار ہو کر وہ فواحشات کی طرف جائے گا۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا، اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، تو اللہ کے جو پسندیدہ اعمال ہے وہ میں اس رمضان المبارک اور اس روزے میں ان تمام معاملات کی ادائیگی کروں گا۔ سامعین محترم، صبر اور تحمل بھی اس مہینے کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں روزے کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات ہے۔ ہمیں قرآن مجید جو کہتا ہے ہمیں اس کو بغور سماعت کر کے اپنے دل میں اس کو بٹھا لیں کہ قرآن مجید روزے کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اس کا کیا مقصد بتاتا ہے۔ قرآن مجید میں روزے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ تم تقوی کو اختیار کرو، تم تقوی کو اختیار کرو۔ تقوی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، تقوی انسان کو اللہ رب العزت کے قریب کر دیتا ہے۔ جب انسان میں تقوی آ جاتا ہے تو انسان اللہ رب العزت سے ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت سے ڈر جاتا ہے، اس کے دل میں ایک ڈر کی کیفیت آ جاتی ہے۔ وہ اپنے اندر جب تقوی کو سمو لیتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے نادم بھی ہوتا ہے اور گناہ سے بچنے کی وہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی میں تقوی کو زیادہ اہمیت اور فوقیت دینی چاہیے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے تقوی کو اپنے زندگی میں شامل کر لیں۔ رمضان المبارک میں نے عرض کیا نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تھے اور قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا اور کن کے ساتھ دور کرتے تھے؟ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا قرآن مجید ہمارے لیے اللہ رب العزت قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنائے گا، تو ہم نے قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ رمضان المبارک میں قرآن کو اپنا معمول بنا کر اس کے بعد ہم اپنی باقی زندگی میں ماہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی قرآن مجید کو اپنے معمول کے ساتھ پڑھ کر قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، رمضان المبارک کا اصل مہینہ ہمارے اصلاح کے لیے رمضان المبارک آتا ہے، اور ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کے یہاں ہم سر بسجود ہو کر گریہ وزاری کر کے اپنی بخشش کا سامان تیار کریں
اور رمضان المبارک کی عبادتوں اور رمضان المبارک کے نیکیوں کا ایک سمندر اپنے ساتھ اپنے سینے میں سمو دے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس رمضان المبارک کو باعث برکت، باعث خیر اور عافیت والا بنا دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہم زد فزد۔